المرسلين خير المبشرين والمنذرين والمقاتل والرحمة للعاشقين النبي المؤيد والرسول المصدق بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرسولين ورحمة الله على أعدائهم ومن بفضائلهم ومصائبهم وتسليمهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أسألكم عليه أجرا ولا فقل الله قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے سردار، آپ اسے کہہ دیجیے کہ ہم اپنی خدمتوں کا، اپنی محنتوں کا کوئی صلہ نہیں چاہتے سوا یہ کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کریں اور محبت کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت سے صرف ایک ہی مطالبہ اور ایک ہی سوال کہ اہل بیت سے محبت اختیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت اور محبت کا سوال کیا، کیونکہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین محمد کو اور شریعت محمد کو زندگی عطا کی ہے، کیونکہ جو شریعت اور جو دین اور جو اسلام، جو پیغام خالق اکبر نے سوالات نبیوں کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، تو خالق اکبر نے، خالق کائنات نے آخری نبی کے دور میں جب دین کو مکمل کر دیا، دین کے مکمل کرنے کے بعد خالق کائنات نے اس بات کا ارادہ کیا کہ چونکہ اب دین اور شریعت یہ مکمل ہو چکی ہے، یہ کامل ہو چکی ہے، لہذا کچھ ایسی پرسنالٹیز ہونی چاہیے، کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اس دین اور شریعت کا نفاذ برقرار رہے، یہ دین اور شریعت قیامت تک محفوظ رہ سکے۔ بھائی چونکہ اللہ کو اس دین کو قیامت تک محفوظ کرنا تھا، اس دین کو قیامت تک چلانا تھا۔ بھائی جب دین کو قیامت تک چلانا تھا تو ظاہر سی بات ہے چلانے کے لیے دین کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ جب حفاظت کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی تخلیق بھی ضروری ہے کہ جو قیامت تک اس دین کی حفاظت کر سکے، حفاظت کر سکے۔ بھائی چونکہ دین کو جانا ہے قیامت تک اور حفاظت دین چلے گی قیامت تک۔ بھائی جب قیامت تک دین جانا ہے اور قیامت تک دین کی حفاظت ہے تو آئیے دین کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تاریخ کے آئینے میں۔ تو تاریخ کے آئینے میں جب ظاہری طور پہ میرے نبی اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آنے کے بعد جب میرے نبی نے یہ چاہا کہ اس دین کی بنیاد رکھیں، اس دین کی بنیاد رکھیں۔ اچھا بنیاد دین رکھنے کے لیے نبی نے چونکہ آنکھیں کھولی مکے میں۔ اچھا مکے میں اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، بھائی خانہ کعبہ اللہ کا اپنا گھر مکے میں موجود تھا۔ اب نبی کو رکھنا ہے بنیاد دین، نبی کو رکھنا ہے بنیاد شریعت۔ اللہ نے حکم دیا اے میرے سید و سردار دین کی بنیاد رکھیے،
اب نبی کو کرنا کیا چاہیے؟ چونکہ مکے میں اللہ کا گھر موجود تھا، اب نبی کو چاہیے یہ کہ خانہ کعبہ میں جاتے، خانہ کعبہ کا در کھلواتے، در کھلوانے کے بعد دین کی بنیاد رکھتے، چونکہ اللہ کا گھر تھا خانہ کعبہ۔ لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں پہ شیعہ سنی دونوں تاریخیں متفق ہیں کہ جب نبی نے بنائے لا الہ رکھی تو ایک مرتبہ اپنے چچا کو بلایا، اے میرے چچا آپ ادھر آئیے، قریب آئیے، کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں بنائے لا الہ رکھنی ہے۔ اے میرے سید و سردار آپ حکم دیجئے، جب بنائے لا الہ رکھنی ہے تو آپ حکم دیجئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ اپنا گھر خالی کروا دیجئے، آپ اپنا گھر خالی کروا دیجئے۔ ابو طالب نے اپنا گھر خالی کرایا۔ بھئی نبی کو کرنا کیا ہے؟ نبی کو رکھنا ہے بنائے لا الہ۔ بھئی اللہ کا گھر موجود تھا، یا نبی اللہ کے گھر میں بنائے لا الہ رکھیے، تو عجب نہیں نبی جواب دیں چونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ بھئی خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، لہذا نبی کو رکھنا ہے بنائے لا الہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مکے میں واحد ابو طالب کا گھر تھا کہ جو بت کدا نہیں تھا، واحد ابو طالب کا گھر تھا کہ جہاں پہ کوئی بت تھے ہی نہیں، جو بت کدا تھا ہی نہیں۔ لہذا نبی نے کیا کیا کہ چچا اپنے گھر کو خالی کرائیے، مجھے بنائے لا الہ رکھنی ہے۔ لیجئے گھر کو خالی کروایا گیا، گھر خالی ہو گیا۔ نبی نے کہا چچا آپ دعوت کا اہتمام بھی کیجئے۔ لیجئے دعوت کا اہتمام ہو گیا، لوگ آئے، اور آنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ نبی نے کہا کہ چچا انہیں کھلائیے، پہلے انہیں کھلائیے۔ کھلانے کے بعد جب کھا پی چکے، اب نبی نے چاہا کہ جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا دین کا جو مقصد ہے وہ بیان کرتے لوگوں کے سامنے۔ اب نبی کھڑے ہوئے، ادھر نبی بلند ہوئے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ جیسے ہی نبی گویا ہوئے ویسے ہی ابو جہل اور ابو لہب یہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک ہنگامہ شروع کر دیا، نبی کو بولنے ہی نہیں دیا، اور کھائے پیا اور چلے گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر نبی نے وہی اہتمام کیا دعوت کا، چچا جان پھر اہتمام کیجئے، لیجئے، پھر اہتمام ہو گیا۔ اہتمام ہونے کے بعد لوگوں نے کھایا پیا، پھر نبی کھڑے ہوئے، کچھ بولنا چاہے، پھر نبی کو بولنے نہیں دیا گیا، پھر ایک ہنگامہ ہوا اور لوگ چلے گئے آنند پانند۔ تیسرا روز ہوا، پھر ایسا ہی ہو گیا۔ اب جو کہ سرکار ابو طالب یہ منظر دیکھ رہے تھے، جو کہ سرکار ابو طالب کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے گھر ہوتے ہوئے جب بنائے لا الہ میرے گھر میں رکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بھئی مقصد کیا ہے؟ چونکہ بنائے لا الہ الا اللہ کو ضرورت ہے بقائے لا الہ کی۔ بھئی بنائے لا الہ کو ضرورت ہے بقائے لا الہ کی، چونکہ دین کو جانا ہے قیامت تک، لہذا نبی نے اسی حکمت کا سہارا لیتے ہوئے ابو طالب کے گھر میں بنائے لا الہ رکھی تاکہ دین قیامت تک محفوظ ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد نبی کا یہ دین محفوظ ہو جائے، نبی کی یہ شریعت محفوظ ہو جائے۔ اس لیے نبی نے انتخاب کیا سرکار ابو طالب کا، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ دین پر جب بھی ضرورت پڑے گی، جب خون دینے کی ضرورت پڑے گی تو ابو طالب کا خون آئے گا، جب جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو ابو طالب کا خون آئے گا، ابو طالب کے بیٹے آئیں گے۔ بھائی اسلام میں آپ دیکھیے مال لینے کے لیے تو بہت سارے آئے، لیکن جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو ہر زمانے میں ابو طالب کے بیٹے کام آئے۔ صلوات بھیجے محمد
یہ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی تھی کہ جس کی بنیاد پر، جس کی بنا پر پیغمبر اسلام نے بنا لا الہ ابو طالب کے گھر پر رکھی۔ اچھا چونکہ معاملہ آگے ہے، اب جب لوگ جاتے رہے سرکار ابو طالب کی نگاہ لوگوں پر کہ میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں اور میرا بھتیجا یہ اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہے، مگر یہ آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب سرکار ابو طالب نے کہا کہ اب تو کہیں کہ آج میں انہیں جانے نہیں دوں گا، آج میں انہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو سرکار کریں گے کیا آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ حیبت ابو طالب عرب میں تھی کیا، ابو طالب کی حیبت کا عالم کیا تھا؟ دیکھا کہ کھلا دیا، پھر اس کے بعد آئے ابو طالب اس مجمع میں، اس مجمع میں آنے کے بعد جس کو تمام تاریخوں نے متحد ہو کر لکھا، شیعہ سنی دونوں رائٹروں نے متحد ہو کر لکھا، جملہ کیا کہا سرکار ابو طالب نے؟ سرکار ابو طالب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کھانے کے بعد اب سرکار ابو طالب نے ایک جملہ کہا۔ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ قم یا سیدی و مولائی، قم یا سیدی و مولائی۔ دیکھیے آپ نے بڑی آسانی سے اس جملے کو سن لیا، لیکن ذرا اس جملے کی گہرائی اور گہرائی میں جائیے تو یقیناً آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ یہ سرکار ابو طالب ہیں۔ بھائی یہ اسلام کا ابھی پہلا دن ہے، پہلا روز ہے، ابھی دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور سرکار ابو طالب نے کیا کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ آئے نبی کریم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سرکار ابو طالب نے کیا کہا؟ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے۔ بھائی ابھی دین کا آغاز نہیں ہوا، لیکن سرکار ابو طالب نے ایک بنیاد رکھی۔ سرکار ابو طالب نے کہا محمد مصطفیٰ کو مولا کہہ کے خطاب کیا۔ سرکار ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو مولا اور اپنا سید و سردار کہہ کے خطاب کیا کہ اے میرا سید و سردار، اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیے۔ لیجئے پھر قرآن میں آیا، دین آیا، شریعت آئی، اللہ نے پھر کیا کہا؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بھائی سرکار ابو طالب نے آغاز اسلام میں، بنیاد اسلام میں نبی کریم کو کیا کہا؟ اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیے۔ بھائی جب دین اختتام کی منزل پہ تھا تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ابو طالب کے احسان کا بدلہ تو چکاؤ۔ بھائی ابو طالب کے احسان کا بدلہ چکاؤ۔ نبی نے کہا کیسے بدلا؟ کہا آغاز اسلام میں ابو طالب نے آپ کو مولا کہا، آج دین کامل ہو رہا ہے، ابو طالب کے بیٹے کو مولا کہہ کے خطاب کرے گا۔ بھیا آغاز اسلام ہے، ابو طالب نے احسان کیا، احسان کیا، کس پر احسان کیا؟ ذات محمد پر احسان کیا، ذات محمد مصطفیٰ پر احسان کیا سرکار ابو طالب کا۔ بھائی سرکار ابو طالب کا احسان صرف ذات، بھائی میں چونکہ گفتگو یہ کرنا نہیں تھا لیکن نکل گئی گفتگو میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج کہ جہاں پہ شروع ہو جائے اتنی کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کام کیا پڑھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بھائی سرکار ابو طالب کا احسان صرف ذات محمد مصطفیٰ پہ ہے نہیں، صرف ذات محمد مصطفیٰ پہ احسان نہیں ہے سرکار ابو طالب، صرف ذات محمد مصطفیٰ پہ نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں سرکار ابو طالب کا احسان تاریخ کا ایک منظر، کیونکہ میں یہاں سے بھی گفتگو آگے بڑھا سکتا ہوں، میرے پاس وقت ہے اور میٹر بھی ہے اس میں آگے، لیکن میں یہاں پہ یہ روک کے سرکار ابو طالب کے احسان کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک سرکار ابو طالب کا احسان کیا۔ بھائی یہاں پہ بھی شیعہ سنی دو تاریخیں متحد ہیں، متفق ہیں کہ سرکار ابو طالب کا احسان کیا۔ بھائی ابھی محمد مصطفیٰ کا وجود نہیں تھا، ظاہری وجود نہیں تھا۔ بھائی ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک منت مانی جناب عبد المطلب نے کہ میرے بیٹے ہوں گے اور میں پہلا بیٹا راہ پروردگار میں قربان کر دوں، یہ منت مانی۔ اب جو کہ منت مانی اور منت قبول ہو گئی۔ بھائی ابھی اسلام کا آغاز نہیں ہوا، لیکن چونکہ شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا کہ سرکار عبد المطلب نے منت مانی۔ بھائی سرکار ابو طالب نے منت مانی، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ بھائی اگر منت مانگنا شرک ہوتا
تو سرکار عبد المطلب منت نہ مانتے اور ان کی منت پوری نہ ہوتی. بھائی ان کی منت نہیں پوری ہوئی, انہوں نے منت ماری کہ بیٹا ہوگا اسے راہ خدا میں قربان کر دوں گا, راہ خدا میں قربان کر دوں گا. لیجئے ان کی منت پوری ہوئی, ایک بیٹا پیدا ہوا, بیٹا عبداللہ. کون ہے عبداللہ؟ بھائی عبداللہ میرے نبی کے والد کا نام ہے. اب چونکہ منت مانی تھی کہ بیٹا قربان ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب منت پوری کرنے کا وقت آیا. اب آپ دیکھیں ذہن میں یہ رکھیں کہ سرکار ابو طالب کا احسان کس کس پر ہے. منت پوری کرنے کا وقت آیا, ادھر بیٹے کو لے کے چلے, چونکہ کہا تھا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا قربان کریں گے. ادھر قربانی میں قربان گاہ میں لے کے چلے بیٹا قربان کرنے کے لیے. ادھر سرکار ابو طالب کی نگاہ پڑی ہے, یہ تو قربان ہو جائیں گے. معاملہ چونکہ سرکار ابو طالب کی نگاہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابو طالب کی نگاہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی, لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی. انہیں پتا تھا, علم تھا کہ اسی صلب سے آخری نبی آنے والا ہے, لہذا اس نبی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. بھائی آپ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے جو اسلام کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آغاز اسلام سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے جو اسلام کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بھائی ابو طالب نے کیسے حفاظت کی؟ بھائی جناب عبداللہ, جناب محمد مصطفیٰ کے والد, جناب عبداللہ کو ان کے والد قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چونکہ منت مانی تھی, منت پوری ہو گئی. جیسے ہی تلوار رکھنا چاہا ویسے ہی سرکار ابو طالب نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, ادھر ہاتھ کو بڑھایا, تلوار آ کر سرکار ابو طالب کے ہاتھ پر رک گئی. صرف تلوار رکی ہی نہیں بھائی, چونکہ تلوار بڑی تھی ذبح کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. بھائی سرکار ابو طالب نے ہاتھ بڑھایا تو سرکار ابو طالب کا ہاتھ کٹا, خون کے قطرے نکلے, خون کے قطرے نکلے. بھائی جان کس کی بچی؟ جان کس کی بچی؟ جان جناب عبداللہ کی بچی. جناب عبداللہ کی جان بچی تو صرف جناب عبداللہ کی نہیں بچی, کیونکہ جناب عبداللہ سے محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی جان بچی. بھئی احسان کس پہ کیا؟ احسان جناب عبد المطلب پہ کیا, احسان جناب عبداللہ پہ کیا, احسان جناب محمد مصطفیٰ پہ کیا. بھئی احسان صرف محمد مصطفیٰ پہ نہیں کیا, چونکہ اللہ کو بھیجنا تھا محمد مصطفیٰ کے ذریعے دین, لہذا ابو طالب نے احسان اللہ پہ کیا. بھئی آپ احسان کا سلسلہ دیکھیں کہ اگر ابو طالب نے ہاتھ نہ بڑھایا ہوتا اور جان نہ بچائی ہوتی تو محمد مصطفیٰ دنیا میں آتے نہیں. جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آتے نہیں تو دین کا اعلان ہوتا نہیں, جب دین کا اعلان ہوتا نہیں تو دین پھیلتا نہیں, جب دین پھیلتا نہیں تو لوگ مسلمان نہ ہوتے, جب مسلمان نہ ہوتے تو پوری دنیا تو کافر ہوتی. تو لہذا سرکار ابو طالب کا احسان مسلمانوں پہ بھی احسان کہ اگر سرکار ابو طالب نے جانا. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سرکار ابو طالب نے ایک مشورہ دیا. مشورہ کیا دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ بابا جان ایسا کریے کہ آپ نے قربانی میں منت مانی بیٹا قربان کرنے کے لیے, ایسا کریے قرا کر دیجیے, قرا کریے بیٹا, قرا کرتے کہا کہ کچھ اونٹوں کو رکھیے اور ان کو رکھیے اور جس کا قرا نکلا ہے اسے قربان کر دیجیے. لیجیے یہ سرکار ابو طالب کا یہ پہلا مشورہ, اور یہی شریعت بنتی جا رہی ہے اسلام کے پہلے. بھائی شریعت بنتی جا رہی ہے. آپ کہیں گے شریعت کیسے بنتی جا رہی ہے؟ میرے پاس اس کی دلیل ہے. بھائی اکثر دیکھیے ہمارے یہاں انجمنائے ماتمی یہ ماتم کرنے کے لیے آتی ہیں, زیادہ انجمنیں ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قرآن دازی کر لیا جائے, بھائی قرآن دازی کر دیا جائے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہونے پائے. بھائی جس کا پڑھا ہوگا وہ پہلے پڑھ لے گا, جس کا جیسے جیسے نمبر آئے گا وہ اس حساب سے پڑھ لے گا. بھائی اس قرآن کا فارمولہ سرکار ابو طالب نے دیا. بھئی آغاز اسلام میں, اسلام آنے سے پہلے سرکار ابو طالب نے ایک فارمولہ دیا. اگر زمانہ سرکار ابو طالب کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائے تو امت میں کبھی کوئی اختلاف ہونے نہ پائے, امت میں کبھی کوئی اختلاف ہونے نہ پائے. بھئی امت کے اختلافات کو سرکار ابو طالب نے اپنے فارمولے کے ذریعے سے بتایا. بھئی اب کیا ہوا؟ جناب عبداللہ اور 10 اونٹ, یہ قرآن ہے. قرآن جب نکالا گیا پھر جناب عبداللہ, سرکار ابو طالب نے کہا کہ نہیں 10 اونٹ اور 20 اونٹ کر دیجیے.
20 اونٹ اور عبداللہ، 20 اونٹ اور عبداللہ کیا گیا. پھر قرآن آیا، پھر جناب عبداللہ کا نام. مطلب اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، بار بار قرآن جناب عبداللہ جناب عبداللہ. اب جناب عبداللہ عبد المطلب پریشان کیے، لگتا ہے کہ بیٹا آج قربان ہو جائے. اور سرکار ابو طالب نے کہا کہ نہیں، اونٹ بڑھاتے جائیے. ایک مرتبہ کہا کہ یہ اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ بھئی دیکھیں دوسرا احسان، اتنے اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ اتنے اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ سرکار ابو طالب نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، یہ ابو طالب کی ذمہ داری ہے. بھائی اونٹوں کی ذمہ داری ابو طالب کی ہے. اب زمانہ تاریخ اسلام مجھے یہ بتلائے کہ اس زمانے کو غریب تو کہہ دیا، مگر اسلام آنے سے پہلے جو محمد مصطفیٰ کو 100 اونٹ دے کے بچائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. معمولی بات ہے، ایک اونٹ دینا، ایک اونٹ دینا یہ معمولی بات نہیں. 100 اونٹ، جب 100 اونٹ کیا تب اونٹ آیا، قرآن آیا اونٹ پہ. تو 100 اونٹ سرکار ابو طالب نے قربان کیے. تب جان کس کی بچائی؟ محمد مصطفیٰ کے والد کی، ان کی جان بچائی. اب آپ دیکھیں اس سرکار ابو طالب نے کتنا بڑا احسان اس امت پہ کیا. کس امت پر؟ ارے وہ اس امت پر کیا کہ جو امت سرکار ابو طالب کو آج بھی کافر کہہ رہی ہے. یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. اب کم سے کم تاریخ اسلام کا مطالعہ تو کیجئے، آپ کو پتا چلے کہ احسان ابو طالب کس منزل پر ہے، کس منزل پر احسان ابو طالب. بھائی ابو طالب کے احسان کا بس آخری جملہ کہ ابو طالب کے احسان کی اگر آپ بات کریں گے تو چونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اور اس محرم میں اگر یہ گفتگو نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ سرکار ابو طالب کے احسانات ہیں. بھائی آپ کربلا کے شہداء کی آپ فہرست تلاش کر لیجیے، ایک فہرست دیکھ لیجیے. کربلا کے شہداء کی فہرست میں آپ کو جو سلسلہ ملے گا، سب سے زیادہ سلسلہ آل ابی طالب کی ہے. آل ابی طالب، آل ابی طالب، آل ابی طالب. جس شہید کو جو کہ آل ابی طالب، آل ابی طالب. بھائی ایک واحد ابو طالب ایسے ہیں، واحد ابو طالب ایسے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو صرف اس لیے تیار کیا کہ اسلام پر جب جب وقت آئے یہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے، یہ اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے. اور صرف یہی نہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کہ جان کا نذرانہ آل ابی طالب اس طرح سے جو ہے زمانے میں پیش کرنا ہے. آج بھی زمانے میں پوری دنیا کا معاشرہ کرنا ہے. آپ مرجعیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو مرجعیت کو بھی آپ کریں گے کہ آج مرجعیت کس طرح سے دفاع کر رہی ہے اسلام کا، اسلام کا دفاع کس طرح سے کر رہی ہے. آج مرجعیت کا بھی وجہ نہیں ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے. آج اللہ باقی سب کو کہتے ہیں پوری جان کا نذرانہ، بہن کو قربان کرنا، خود قربان ہو گئے، نسل کو قربان کرنا، لیکن شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے انہوں نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی، لیکن شریعت محمدی پامال میں یہ محفوظ ہو. یہی عزم اور یہی ارادہ سرکار ابو طالب کا، اور اسی عزم کو امام حسین علی مقام لے کر مدینے سے کربلا تک امام مصطفیٰ، مدینے سے کربلا کا سفر امام کی اس بات کی دلیل ہے. جس طرح سے سارے لوگ سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، امام اپنے گھر میں خاموش ہو گئے، امام بھی بیعت کر لیتے، امام کی زندگی بچ جاتی ہے، امام کے بچے بچ جاتے ہیں، اولادیں بچ جاتی ہیں. ویسے ایک بیعت ہی تو کرنی تھی، حسین سے بیعت کر لیتے. نہ حسین کا اکبر شہید ہوتا، نہ حسین کا عباس شہید ہوتا، نہ حسین کا علی اصغر شہید ہوتا، نہ حسین کا قاسم شہید ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ حسین نہ جانے کیسے کیسے گوہر کربلا کے میدان میں قربان کر رہے ہیں، قربان کرتے ہیں. بھئی اکبر شہید ہوتا ہے تو شہید ہو جائے، حسین بیعت نہیں کرے گا. عباس شہید ہوتا ہے تو شہید ہو جائے، حسین بیعت نہیں کرے گا. اصغر شہید ہوتا ہے تو شہید ہو جائے، حسین بیعت نہیں کرے گا. حسین نے بیعت نہیں کی، اپنا بھرا کنبہ کربلا کے میدان میں حسین نے قربان کر دیا. بھئی آپ دیکھیں اب یہ استقلال یہ سرکار ابو طالب کی دین تھی، یہ سرکار ابو طالب کی تربیت کا تو حسین کے قافلہ لے کر مدینے سے روانہ ہو گیا. اب یہ روایت کے فقرات میں جہاں 2 محرم اور 2 محرم کو امام حسین علی مقام کا قافلہ کربلا کے میدان میں بھاری
امام حسین علیہ مقام کا قافلہ کربلا میں پہنچا بھائی 28 رجب کو یہ قافلہ چلا مکے آئے مکے میں 4 مہینہ قیام کرنے کے بعد 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا کے وارد ہوئے اور 2 محرم کو وارد ہونے کے بعد امام حسین علیہ مقام نے زمین کربلا کو مول دیا خریدا زمین کربلا خریدنے کے بعد امام حسین علیہ مقام نے اب جناب عباس کو بلایا بھیا عباس قریب آئے کہ بھیا عباس میں نے یہ زمین مول لی خریدی کہ بھیا میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کا جائزہ لیا یہ زمین تمہیں دکھا دوں کہا بھیا جیسے آپ کی مرضی جیسا آپ کا ادھر امام حسین آگے آ گئی پیچھے جناب عباس امام پیچھے امام حسین چند قدم زمین کربلا آگے بڑھنے کے بعد امام یہ ٹھہر جاتے ہیں ٹھہرنے کے بعد امام جناب عباس کو مخاطب ہونے کے بعد جملہ کرتے ہیں بھیا عباس اس جگہ کو پہچانتے ہو آقا نہیں اس جگہ کو نہیں جانتے آقا اس جگہ کو نہیں جانتے بھیا اے بھیا عباس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پر مثل قرآن کے پانوں کے بکھرے ہوئے حسین اور آگے بڑھنے کے بعد حسین پھر ابتدا پہ رکنے کے بعد حسین نے پھر کہا بھیا عباس اس جگہ کو جانتے ہو آقا اس جگہ کو نہیں جانتے بھیا عباس یہاں پہ اور شہید کر دیا جائے چند قدم اور آگے بڑھے بھیا اس جگہ کو جانتے ہو آقا نہیں جانتا یہاں محمد شہید کر دیا جائے حسین اور آگے بڑھنے کے بعد امام حسین علی مقام نے پھر سوال کی بھیا عباس اس جگہ کو جانتے ہو آقا نہیں جانتا ہے اس جگہ کو کہا بھیا عباس ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ 18 برس کا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی ہوگی حسین آگے بڑھے گا ارے اپنے زانوؤں کو زمین کربلا پہ ٹیکے گا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی علی نکالے گا ارے علی کے صاف تار علی اکبر کا کلیجہ عجب اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے بندے فرمائے سے خوش ہو جائے اور آگے بڑھنے کے بعد اب امام مظلوم گریہ کرنے لگے اے بھیا عباس ارے اس مقام کو جانتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو آقا اس جگہ کو نہیں جانتا اب امام گویا ہوئے اے بھیا عباس ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا ایک بچہ ہوگا ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا حسین سوال آپ کرے گا سوال آپ کے بدلے میں تیرے شعبہ علی اصغر کا گلا حسین کا بازو اجرکم اللہ اور آگے بڑھنے کے بعد بھیا اس جگہ کو جانتے ہو آقا نہیں جانتا یہاں تیرا دائنا بازو شہید کر دیا جائے گا بھیا عباس اس جگہ پہ بایاں بازو بھیا عباس یہاں تیرے سر پہ گرد لگے گا تو گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے گا اس کے بعد حسین ایک نشیب کی جانب بڑھنے کے بعد اب حسین ٹھہر جاتے ہیں حسین خاموش ہو جاتے ہیں اب حسین نہیں بولتے اب باپ گویا ہوتے آقا یہ کون سی جگہ ہے حسین کوئی جواب نہیں دیتے آقا یہ کون سی جگہ ہے حسین کوئی جواب نہیں دیتے ارے نشیب سے ایک محترمہ کے رونے کی آواز بیٹا عباس میں تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا اے بیٹا عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا ہوتا ہے زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پہ ہوگا ماں کی آگوش شمر کا کن خنجر زمین کربلا میں زلزلے ہوں گے آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا الا